السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کے رشتے پر اللہ کی مہر لگ چکی ہے۔ 3 نشانیاں دیکھو تو سمجھ لو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ صرف اتفاق ہے تو ذرا رکیے، کیونکہ کچھ رشتے انسان نہیں چنتا، اللہ خود چنتا ہے۔ جب کسی انسان کی زندگی میں کوئی رشتہ یوں آتا ہے کہ وہ صرف نام کا رشتہ نہیں رہتا، بلکہ اس کی سوچ بدل دیتا ہے، اس کی نیند چھین لیتا ہے، اس کی دعاؤں کا لہجہ بدل دیتا ہے، اور اسے ہر رات خود سے یہ سوال کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یا اللہ، کیا یہ بس میرا وہم ہے یا تو مجھے واقعی کسی بڑے فیصلے کی طرف لے جا رہا ہے؟ تو سمجھ لینا یہ بات معمولی نہیں ہے، کیونکہ عام رشتے دل میں شور مچاتے ہیں، لیکن جن رشتوں پر اللہ کی مہر ہوتی ہے وہ دل میں خاموشی پیدا کرتے ہیں، ایک عجیب سی تسلی، ایک انکہا یقین جو حالات کے خلاف جا کر بھی انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ کیونکہ اللہ جب کسی رشتے کو اپنی طرف سے چنتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس رشتے کو انسان کی خواہش سے نکال کر صبر کی زمین پر رکھ دیتا ہے، تاکہ دیکھا جا سکے کہ یہ رشتہ صرف چاہت ہے یا عبادت۔ کیونکہ چاہت کو پورا نہ ہو تو انسان ناراض ہو جاتا ہے، لیکن عبادت اگر ادھوری رہے تو انسان اور جھک جاتا ہے، اور یہیں سے اللہ کے مہر کی پہچان شروع ہوتی ہے۔ اس رشتے کے ساتھ تمہیں بے چینی کم اور سجدے زیادہ نصیب ہوتے ہیں، تمہاری زبان سے شکوے کم اور دعائیں زیادہ نکلتی ہے، تمہارا دل لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اور یہی وہ پہلا اشارہ ہوتا ہے جسے اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ دنیا نے ہمیں سکھایا ہے کہ جس رشتے میں درد ہو یہ غلط ہے، لیکن دین ہمیں سکھاتا ہے جس رشتے میں اللہ یاد آئے وہ کبھی بیکار نہیں ہوتا۔ اور اس لیے جب کوئی رشتہ تمہیں گناہ کے راستے سے ہٹا کر حیا کی طرف لے جائے، جب کسی ایک انسان کا خیال تمہیں جھوٹ بولنے سے روک دے، جب اس کے نام سے تمہارے دل میں ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ یہ محبت نہیں جو فلموں میں دکھائی جاتی ہے، بلکہ یہ وہ امانت ہے جسے اللہ دلوں میں رکھتا ہے اور پھر اس کی حفاظت خود کرتا ہے، بھلے ہی باہر کے حالات کتنے ہی الٹے کیوں نہ دکھائی دے۔ کیونکہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے چنے ہوئے رشتے کو آسان بنا دے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں اتنا پاک بنا دے کہ وہ مکمل ہو، تو صرف 2 جسم نہیں بلکہ 2 روحیں نکاح میں بندھے۔ اور اس لیے پہلے پارٹ کی پہلی سچائی یہی ہے، اگر آپ کا رشتہ آپ کو اللہ کے اور قریب لے جا رہا ہے، اگر آپ پہلے جو نہیں تھے وہ اب بن رہے ہیں، اگر آپ کا دل پہلے جو نہیں جانتا تھا وہ اب سمجھنے لگا ہے، اگر آپ پہلے حالات سے لڑتے تھے اور اب سجدے میں روتے ہیں، تو یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے پہلی مہر ہے جو اعلان کر رہی ہے یہ رشتہ صرف تمہارا نہیں ہے، اب میرے حوالے ہے۔ اکثر انسان یہ سوچ کر تھک جاتا ہے کہ اگر نیت صاف ہے تو راستے سیدھے کیوں نہیں ہوتے، اگر محبت حلال ہے تو رکاوٹیں اتنی زیادہ کیوں آتی ہے، اگر دل سچا ہے تو انتظار اتنا لمبا کیوں ہوتا ہے، اور یہیں پر زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ دیری کا مطلب انکار ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے اللہ جب کسی رشتے کو اپنی مہر کے لیے چنتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس رشتے کو وقت دیتا ہے، کیونکہ جو رشتہ وقت نہیں سہ سکتا وہ عمر کیسی نبھائے گا، اور اسی لیے اللہ جلدی اس چیز کو دیتا ہے جو ٹوٹنے کے لیے ہو، لیکن دیر اس چیز میں کرتا ہے جسے سنبھال کر رکھنا ہو۔
کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ہر ہاتھ امانت کے قابل نہیں ہوتا اور ہر دل وفا کے بوجھ کو اٹھا نہیں پاتا، اور اس لیے یہ حالات کھڑے کرتا ہے، کبھی ماں باپ کی سختی، کبھی سماج کی باتیں، کبھی آرتھک تنگی، کبھی دوری، کبھی خاموشی، تاکہ دیکھا جا سکے کہ اس رشتے میں انسان صرف حاصل کرنا چاہتا ہے یا نبھانا بھی جانتا ہے، کیونکہ حاصل کرنا آسان ہے لیکن نبھانا صبر مانگتا ہے، اور صبر وہی کر سکتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرنا جانتا ہو۔ اور یہی وہ موڑ ہوتا ہے جہاں رشتہ ٹوٹنے اور تقدیر بننے کے بیچ کھڑا ہوتا ہے، جہاں شیطان کان میں کہتا ہے چھوڑ دے، اتنا انتظار کس لیے، لیکن رب دل میں کہتا ہے ٹھہر جا، میں کچھ بہتر لکھ رہا ہوں۔ اور جس دل میں یہ آواز سنائی دینے لگے حالات جیسے بھی ہو، اللہ غلط نہیں کرتا، اس دل پر اللہ کی دوسری مہر لگ جاتی ہے، کیونکہ یہ آسان نہیں ہوتا کہ انسان اپنے جذبات کو اللہ کے فیصلے پر قربان کر دے، لیکن جب کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ رشتہ ملے یا نہ ملے، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں رشتہ امتحان سے نکل کر انعام کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ اللہ کو وہ دل پسند نہیں جو ملنے پر شکر کرے، بلکہ وہ دل پسند ہے جو نہ ملنے پر بھی رضا میں رہے۔ اس لیے دیری رشتے کو کمزور نہیں بناتی بلکہ انسان کو مضبوط بناتی ہے، اور اسے سکھاتی ہے کہ محبت صرف ساتھ چلنے کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کے فیصلے کے ساتھ خاموشی سے چلنے کا نام ہے۔ اور جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے تب اللہ حالات بدلتا ہے، کیونکہ پہلے دل بدلا جاتا ہے، پھر قسمت بدلی جاتی ہے۔ اور یہی دوسری بڑی نشانی ہے کہ رشتہ جتنا ٹلتا جاتا ہے انسان اتنا نکھرتا جاتا ہے، اتنا پاک ہوتا جاتا ہے، اتنا اللہ کے قریب آتا جاتا ہے۔ اور اگر کسی رشتے نے آپ کو بہتر انسان بنا دیا تو پھر وہ رشتہ کبھی بیکار نہیں ہو سکتا، چاہے وہ آج مکمل ہو یا کل، کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ صحیح وقت پر ہوتا ہے، اور اس کی ہر دیر کے پیچھے رحمت چھپی ہوتی ہے جسے انسان روتے ہوئے نہیں سمجھ پاتا مگر بعد میں سجدے میں جا کر محسوس کرتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو بار بار ختم ہونے کی حد پر پہنچ کر بھی ختم نہیں ہوتے، ہر بار لگتا ہے کہ اب سب ختم، لیکن پھر کوئی نہ کوئی ڈور ایسی بندھی ہوتی ہے جو دل کو واپس اسی جگہ کھینچ لاتی ہے، اور انسان خود سے پوچھتا ہے آخر ایسا کیا ہے جو مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتا، کیوں ہر دعا کا آخری لفظ اسی نام پر آ کر رک جاتا ہے، کیوں ہر سجدے میں اسی انسان کی فکر آ جاتی ہے، جبکہ دماغ کہتا ہے چھوڑ دو، وہ دل کہتا ہے صبر کرو۔ یہی پر سب سے بڑا راز چھپا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جب کسی رشتے کو اپنی مہر کے لیے چنتا ہے تو اسے وہ انسان کی جد سے نکال کر روح کی ضرورت بنا دیتا ہے، تاکہ انسان اسے بھول نہ پائے جب تک وہ اللہ کے فیصلے تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ اگر یہ رشتہ صرف عادت ہوتا تو وقت کے ساتھ چھوٹ جاتا، اگر وہ صرف چاہت ہوتی تو کسی نئے سہارے سے مٹ جاتا، لیکن جب سال گزر جاتے ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، مگر دل کا ٹھہراؤ نہیں بدلتا، تو سمجھ لینا یہ یاد تمہاری طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ تمہیں ہر بار اپنی طرف بلا رہا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کو ان چیزوں سے جوڑتا ہے جن کے ذریعے وہ بندے کو ٹوٹ کر اپنے سامنے جھکتے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے رشتہ ٹوٹنے نہیں دیا جاتا بلکہ بار بار آزمایا جاتا ہے، کبھی دوری سے، کبھی خاموشی سے، کبھی غلط فہمیوں سے، تاکہ دیکھا جا سکے کہ یہ رشتہ حالات کا محتاج ہے یا اللہ کے بھروسے پر ٹکا ہوا ہے۔ یہیں سے تیسری نشانی پیدا ہوتی ہے کہ دل کا سکون حالات سے جڑا نہیں ہوتا، چاہے بات ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو،
چاہے سامنے والا پاس ہو یا دور ہو، چاہے رشتہ نام کا ہو یا بے نام ہو، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ یقین بنا ہوتا ہے کہ جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور یہی سکون سب سے بڑی گواہی بن جاتا ہے، کیونکہ بے چینی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور اطمینان اللہ کی طرف سے۔ اور جس رشتے کے ساتھ اللہ کو یہ اطمینان مل جائے کہ اللہ غلط نہیں کرے گا، وہ رشتہ کبھی بیکار نہیں ہوتا، چاہے وہ دنیا کی نظر میں ادھورا ہی کیوں نہ لگے، کیونکہ اللہ ادھورے رشتے کے ذریعے پورے انسان بناتا ہے، اور جب انسان پورا ہو جاتا ہے تب اللہ فیصلہ سناتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کچھ رشتے ٹوٹ کر بھی ختم نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں ختم کرنے کا اختیار انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی اللہ کے حوالے ہوتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو کی ایک بھی بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر کہیں نہ کہیں آپ کو اپنا رشتہ، اپنی کہانی، اپنی دعا، اپنی خاموشی اس میں نظر آئی ہو، تو اسے یوں ہی اسکرول کر کے مت جائیے، کیونکہ جو بات دل تک پہنچ جائے وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے تاکہ یہ پیغام اور ٹوٹے ہوئے دلوں تک پہنچے۔ اسے شیئر کیجیے ان لوگوں کے ساتھ جو کسی رشتے کو لے کر صبر کے دور سے گزر رہے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ جب بھی اللہ کے فیصلوں پر کوئی بات ہو، آپ سب سے پہلے اس روشنی کا حصہ بن سکے۔ اور کمنٹ میں صرف ایک بات لکھیے، یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہی مکمل کر دے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی یہ چھوٹی سی دعا کسی بڑی قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے مہر والی رشتے کبھی شور نہیں کرتے بلکہ صبر کرتے ہیں۔